السلام علیکم ڈاکٹر اقبال. میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم قرآن میں بہت سارے ملتے جلتے الفاظ دیکھتے ہیں، جیسے کہ بشر، انسان، ناس. تو کیا ان کی میننگ سیم ہوتے ہیں یا یہ الگ الگ ہیں؟ کیونکہ ان کو ہم عام طور پر ایک ہی مطلب میں لیتے ہیں. تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں استعمال ہوئے، اور یا اس کے الگ مطلب ہی الگ ہے؟ تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بڑا علمی سوال ہے آپ کا مریم. ایک بات میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن کی جو عربی ہے اس میں ایک ہی معنی کے دو الفاظ کبھی بھی نہیں ملیں گے. آپ نے بالکل صحیح اس بات کی نشاندہی کی کہ قرآن میں ہم لفظ بشر، انسان، اناس، ناس اور انس یہ تمام لفظ پاتے ہیں، اور عموماً ان کے ترجمے جو ہے انسان 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 کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا معنوی فرق ہے. سب سے پہلے لفظ بشر کو لیں. بشر کے لیے سب سے موزوں لفظ ہے ہیومن بینگز. اور اگر آپ میملز کو کلاسیفائی کریں تو میملز کی ایک اسپیشیز جو کہ ہم ہیں، جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ہم میں تمام خصوصیات میملز کی موجود ہیں، سوائے اس کے کہ ہم شعور رکھتے ہیں اور ہم دو ٹانگ سے چلتے ہیں. دنیا میں صرف ایک ہی میمل ہے جو دو ٹانگ سے چلتا ہے. اس میمل کو بشر کے نام سے پکارا گیا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اس طرح سے لکھی ہے کہ انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک ہیومن بینگ ہوں. ایک تو یہ لفظ ہو. اب آتے ہیں لفظ انسان پر. انسان جب لفظ لایا جاتا ہے قرآن کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی دو خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لفظ لاتے ہیں. نمبر ایک خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی فرینڈلی ہوتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، سوشلیبل ہوتا ہے. اور دوسری خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ یہ امورٹل ہے، یعنی یہ فانی ہے. ایک دن اس نے دنیا سے چلا جانا ہے، اس کی زندگی کا دورانیہ ختم ہو جانا ہے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں بیان کرتے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں. زیادہ تر آیتوں میں انسان لفظ نیگیٹو کونوٹیشن، منفی خیالات کے طور پر آیا ہے. چند ایک جگہوں پر مختلف طریقے سے آیا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ان الانسان عجول کان عجولا، انسان بہت عجلت پسند ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اس قسم کی آیتیں ہمیں بے شمار ملیں گی. یا پھر جب انسان کو اپنی حقیقت بتائی جاتی ہے اللہ کی جانب سے تو وہ لفظ انسان لاتے ہیں. ان الانسان خلق علوا، ہم نے انسانوں کو بہت کم حوصلہ بنایا. تو یہ خصوصیت کے لیے یا اس کی نگیٹو جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کے لیے جب لفظ لایا جاتا ہے تو لفظ انسان لایا جاتا ہے. انسان کی جمع اناس ہے عربی میں، جیسے ہم اردو میں انسان سے انسانوں کر دیتے ہیں، تو یہ لفظ اناس بھی انہی معنوں میں آئے گا جہاں لفظ انسانوں کو جمع کے طور پر استعمال کیا جائے گا. پھر ایک اور لفظ آتا ہے جسے ہم بہت زیادہ قرآن میں پاتے ہیں، وہ ہے لفظ ناس. ناس جو ہے یہ جب بھی آیا قرآن میں یہ ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ال کے ساتھ آیا، الناس کر کے آیا. اور سب سے پہلے یہ لفظ سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس پوری آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چند عقیدے رکھتے ہیں. اب یہ عقیدے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ کسی کتاب پر، کسی دین پر، کسی مذہب پر قائم ہونے والے لوگ ہو سکتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، جنہیں ہم آج کی زبان میں ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کہتے ہیں. لفظ ناس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ بشر ہیں جو کوئی عقیدہ رکھتے ہیں. تو حالانکہ ناس بشر ہیں، ناس انسان ہیں. اب ان کی ایک اور خصوصیت اس لفظ میں شامل ہو گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ عقیدہ رکھتے ہیں. قرآن کی جو آخری آیت جو ہے وہ سورہ ناس میں آخری لفظ بھی من الجنت والناس ہے. آخری لفظ مختصراً میں بتا دوں، انس کا لفظ
انسانوں کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ تک کہتا ہوں کہ انس کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کرنا انسانوں کی توہین ہے، کیونکہ انس کا لفظ جو ہے وہ نسیہ سے بنا ہوا ہے، بھولنے والے سے بنا ہوا ہے. تو جب بھی یہ لفظ آئے گا اس میں وہ لوگ ہوں گے جو چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، اوور سائٹ کرتے ہیں، اوور لک کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں. تو اب یہ لفظ جو ہے قرآن میں ہمیشہ جوڑے کی شکل میں آئے گا، انس اور جن، اور اس کی ایک بڑی ہی بے شمار آیتیں آپ کو قرآن میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی. اس کی مزید تفصیلات کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میں نے ایک آرٹیکل اپنے فیس بک پیج پہ ڈالا ہوا ہے جس کا نام ہے ان ھذا الا قول البشر. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان لفظوں کو وہاں بیان کیا ہوا ہے.